ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورة حج کی آیت نمبر 5 تا آیت نمبر 7۔ گزشتہ درس میں قیامت کے زلزلے کا ذکر تھا۔ اب موت کے بعد کی زندگی کا بیان شروع ہوتا ہے۔ لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے مسئلے کو دلائل سے سمجھایا جا رہا ہے اور غور و فکر کرنے کے لیے 3 باتیں پیش کی گئی ہیں۔ پہلی بات کہ خود انسان کی پیدائش کے مراتب میں غور کرنا اور جسم میں روح پڑنے سے پہلے کے مراحل کو سوچنا۔ دوسری بات جسم میں روح پڑنے کے وقت سے لے کر موت تک کے احوال میں غور و فکر کرنا، اور تیسری بات مردہ زمین کی حیات نو میں غور کرنا۔ پھر ان 3 باتوں کی 5 وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں۔ تو پہلی دلیل خود تخلیق انسانی سے متعلق ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی تردد ہے، کوئی شک ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ جب ہمارا جسم ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل جائے گا، جب ہڈیاں بوسیدہ ہو کر چورا چورا ہو جائیں گی، تو پھر دوبارہ کیسے اٹھ کھڑے ہوں گے؟ تو فرمایا اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو خود اپنی پیدائش پر ذرا غور تو کرو۔ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق اور نسل کی بقا کے لیے کیسا ہی عجیب و غریب نظام قائم کر رکھا ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں مٹی جیسی حقیر چیز سے پیدا کیا۔ تمہارے جد امجد کی تخلیق، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق براہ راست مٹی سے ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام روئے زمین کی تھوڑی تھوڑی مٹی لا کر اس کا مجسمہ بناؤ۔ جب مجسمہ تیار ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اس میں روح ڈالی تو وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اللہ رب العزت نے نسل انسانی کو جاری فرمایا اور یہ ساری مخلوق انسانی پیدا ہوئی۔ تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر ثم من نطفہ، تمہاری تخلیق ایک پانی کے قطرے سے ہوئی۔ جب 40 دن گزر گئے ثم من علقہ، تو وہ قطرہ آب جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کر گیا، ایک لوتھڑے کی شکل میں تبدیل ہو گیا، اور پھر مزید 40 دن گزرنے کے بعد ثم من مضغہ، خون کا لوتھڑا گوشت کا ایک ٹکڑا بن گیا، اور وہ بھی ایسا کہ مخلقۃ و غیر مخلقہ، کہ بعض پر انسانی شکل و صورت کا نقش بن جاتا ہے اور بعض پر نہیں بنتا۔ مطلب یہ کہ گوشت کے جس ٹکڑے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انسانی نقش بن جاتا ہے تو وہ مدت حمل پوری کر کے بچے کی صورت میں باہر آ جاتا ہے، اور جس پر نقش نہیں بن پاتا وہ حمل کی مدت پوری کرنے سے پہلے ہی ضائع ہو جاتا ہے۔
اور فرماتی ہے کہ مخلقہ اور غیر مخلقہ سے تام اور ناقص بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور پھر مطلب یہ ہوگا کہ بعض بچے تو مکمل اعضاء اور مکمل شکل و صورت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے اعضاء نامکمل رہ جاتے ہیں اور وہ معذور حالت میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ باور کرنا مقصود ہے کہ دیکھو زندگی، حیات مٹی سے کتنی بعید اور دور کی چیز اور بات ہے، مگر اللہ رب العزت کی قدرت کا شاہکار ہے کہ اللہ رب العزت نے مٹی کو حیات بخشی ہے۔ جو مٹی جیسی ناچیز چیز کو زندگی دے سکتے ہیں، وہ مرنے کے بعد اسی انسان کو دوبارہ زندہ کیا نہیں کر سکتے؟ یقیناً وہ اس بات پر قادر ہیں، اور یہی بہت بڑی دلیل ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی۔ فرمایا لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، اور یہ ساری بات اس لیے ہے تاکہ تمہیں کھول کر بتا دیا جائے کہ تمہاری پیدائش کیسی ہوئی اور کن کن مراحل سے گزر کر ہوئی، جو پروردگار تمہیں عدم سے وجود میں لائے ہیں، تو اسی طرح تم انجام کو بھی پہنچو گے، اور اسی انجام کے لیے اللہ رب العزت نے قیامت کا دن مقرر کر رکھا ہے۔ تو فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر ہم رحموں میں جو چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک ٹھہراتے ہیں۔ عام طور پر تو رحم مادر میں ٹھہرنے کی مدت 9 ماہ ہوتی ہے، مگر اللہ رب العزت کی مشیت اور ارادے کے مطابق اس میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے۔ 6 ماہ کی مدت میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ مدت اگر بڑھنے لگے تو یہ پھر 2 سال یا 4 سال تک بھی دراز ہو سکتی ہے، اور اس قسم کے واقعات دنیا میں پیش آتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں بچپن کی حالت میں نکالتے ہیں۔ دنیا میں آ کر بچہ شیرخواری کی مدت گزارتا ہے، پھر مزید بڑا ہو جاتا ہے اور کھیلنے کودنے لگتا ہے، اور پھر ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم طاقت یعنی جوانی کی عمر کو پہنچ جاؤ۔ فرمایا اس دوران میں وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، تم میں سے بعض فوت ہو جاتے ہیں اور وہ جوانی کی عمر کو نہیں پہنچ پاتے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعض کو نکمی عمر یعنی انتہائی بڑھاپے کی عمر تک لوٹایا جاتا ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ علم ہونے کے بعد بھی وہ کچھ نہ جانے۔ بڑھاپے میں بھی انسان کی بچپن والی حالت ہو جاتی ہے، جسمانی اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، حافظہ جواب دے جاتا ہے، جو باتیں اسے اچھی طرح یاد تھیں وہ بھی فراموش کر دیتا ہے، تو اس لیے ایسی عمر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ فرمایا اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اے اللہ میں رذیل عمر سے آپ کی پناہ پکڑتا ہوں، کیونکہ ایسی عمر میں انسان پھر اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق سے لے کر انتہائی عمر تک یاد دہانی کرا کر یہ بات سمجھائی ہے کہ وہ جو مالک الملک انسان کو ان تغیرات سے گزار سکتے ہیں، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں۔ اور ایک اور دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو زمین کو دبی ہوئی، بجھی ہوئی یعنی بنجر، جس میں کوئی تازگی نہیں ہوتی۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں، باران رحمت ہوتی ہے تو وہ حرکت کرتی ہے، وَرَبَتْ، اور ابھرتی ہے، یعنی اس میں نشو و نما کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور وہ ہر قسم کی بارونق چیز اگاتی ہے۔ جب زمین کو پانی مل جاتا ہے تو وہ نرم ہو کر قابل کاشت بن جاتی ہے، اس میں ہل چلایا جاتا ہے، اس میں بیج ڈالا جاتا ہے، تو پھر وہی زمین جو بنجر تھی وہ غلہ، سبزیاں، چارہ اور دیگر نباتات پیدا کرتی ہے، اس میں درخت اور پھل بھی پیدا ہونے لگتے ہیں، پھل پھول نکلنے لگتے ہیں، جس سے انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور جانوروں کے کام بھی آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ چیز تو تمہارے سامنے ہے اور روزمرہ کے تمہارے مشاہدہ میں ہے۔ تو وہ پروردگار جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، جو بنجر زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتے ہیں،
تو اسی طرح موت کے بعد انسانوں کو بھی دوبارہ زندگی وہ عطا کر سکتے ہیں، اور یقیناً ایسا ہوگا۔ اور فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق، اور یہ اس لیے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہی انسان، حیوان اور نباتات کو پیدا کیا۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی پروردگار مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، یعنی قیامت بلا شبہ برپا ہونے والی ہے۔ اور قیامت کے برپا ہونے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہاری اس زندگی کا حساب لینا چاہتے ہیں۔ جس طرح تم اس دنیا میں کسی شخص کو کاروبار پر بٹھاتے ہو، کوئی کام کسی کے سپرد کرتے ہو، کسی کے ذمہ کوئی ڈیوٹی لگاتے ہو، تو پھر اس کو چیک بھی تو کیا جاتا ہے نا کہ وہ کام کتنا کر رہا ہے، اس نے اپنی ڈیوٹی کس طریقے سے انجام دی ہے، اس نے دل جمی سے کام کیا ہے یا اس میں کوتاہی کی ہے۔ اور پھر تمہیں یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ جس شخص نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے اس کو انعام دیا جائے، اور جس نے اچھی کارکردگی نہیں دکھائی بلکہ اس نے نقصان ہی کیا ہے تو اس پر اس کو سزا دو۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے انسانوں کو زندگی کی دولت دے کر انسانوں کو دنیا میں بھیجا تھا، اور کچھ ذمہ داریاں اس کے ذمہ عائد کر دی تھی، بعض چیزوں سے منع کیا تھا، بعض چیزوں کے کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو اب اللہ رب العزت کا حق بنتا ہے کہ وہ ہر انسان سے اس کی کارکردگی کا حساب لے، اور پھر اس کے مطابق اس کے لیے جزا یا سزا کا فیصلہ کرے۔ اس لیے فرمایا کہ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور بغیر کسی شک کے اللہ تبارک و تعالی قبروں میں دفن سب لوگوں کو دوبارہ ضرور زندہ کریں گے تاکہ ان سے زندگی بھر کا حساب لیا جا سکے۔ یہاں پر موت کے بعد دوبارہ زندگی کے مسئلے کو دلائل سے سمجھایا گیا، جیسے پہلے عرض کیا کہ 3 دلائل دیے ہیں، 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، انسان اپنی پیدائش کے مراتب پر غور کرے، یعنی اگر کسی شخص کو یہ شک ہو کہ جب ہم مر کر گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں تک ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو دوبارہ کیسے زندگی ملے گی، تو فرمایا کہ یہ شخص اپنی پیدائش کے مراحل میں غور کرے۔ مٹی سے غذا پیدا ہوتی ہے، پھر غذا بدن کا جز بنتی ہے اور خون کی شکل اختیار کرتی ہے، پھر اس کا خاص جز نطفہ کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر وہی نطفہ رحم مادر میں پہنچ کر خون کی پھٹکی سی شکل اس کی بن جاتی ہے، پھر خون کی اس جمی ہوئی بوند سے گوشت کی بوٹی بنتی ہے، پھر کسی بوٹی کی تخلیق تو مکمل کر دی جاتی ہے، اور کوئی بھی ایسی بھی ہوتی ہے جس کو یوں ہی ناقص شکل میں ضائع کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ غور کرو جس مادہ سے انسان کا جسم بنتا ہے اس میں کیا زندگی موجود ہے، اور یقیناً جواب ہوگا کہ نہیں ہے۔ تو جو پروردگار عالم بے جان مادہ کو جمع کر کے ایک جیتا جاگتا وجود بنا دیتے ہیں تو کیا وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش جمع کی جاتی ہے، اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ کی حالت میں، یعنی اس مدت میں 40 دنوں میں اس نطفہ میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی، پھر اتنی ہی مدت یعنی 40 دن بعد علقہ ہوتا ہے، یعنی جمع ہوا خون یہ شکل بن جاتی ہے، اور پھر 40 دن میں مضغہ گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتے ہیں 4 باتوں کے ساتھ، پس وہ اس کا عمل، اس کی موت، اس کی روزی اور اس کا نیک یا بد ہونا لکھتا ہے۔ پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، یعنی کہ تخلیق کے مراحل تدریجی ہیں، یک بارگی ایسا نہیں ہوتا، اور ہر مرحلہ پہلے والے اور بعد والے مراحل سے مختلف ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نطفہ مختلف ادوار سے گزرنے کے بعد مضغہ بن جاتا ہے تو فرشتہ جو انسان کی تخلیق پر مأمور ہے وہ اللہ رب العزت سے سوال کرتا ہے
کہ یا رب مخلقہ او غیر مخلقہ، اے پروردگار اس مضغہ سے انسان کا ہونا مقدر ہے یا نہیں؟ اگر جواب یہ ملتا ہے کہ پیدا کرنا مقدر نہیں ہے تو رحم اس کو ساقط کر دیتا ہے، اور اگر جواب ملتا ہے کہ پیدا کرنا مقدر ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے لڑکا یا لڑکی، نیک بخت یا بدبخت، اور اس کی عمر کیا ہے، اور اس کا عمل کیسا ہوگا، اور کہاں پر مرے گا، اور یہ سب کچھ لکھ لیا جاتا ہے۔ تو جو شخص جسم میں روح پڑنے سے پہلے کے ان مراحل کو سوچے گا وہ اچھی طرح سے اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کو سمجھ سکتا ہے۔ دوسری بات بطور دلیل کے کہ زندگی کے مختلف احوال میں غور و فکر کرنا، اور وہ یہ ہے کہ پیدائش کے بعد بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں، بعض ہوتے ہیں جو جوانی سے پہلے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نکمی عمر تک جا پہنچتے ہیں۔ یعنی جسم میں روح پڑنے کے بعد بچہ فوراً باہر نہیں لایا جاتا، ابھی وہ اس دنیا کی آب و ہوا برداشت کرنے کے قابل نہیں، اس لیے جتنی مدت ماں کے پیٹ میں ٹھہرانا مناسب ہوتا ہے ٹھہرایا جاتا ہے۔ اب انسان ذرا سوچے اگر کہ اس مدت میں اس کے سانس لینے کا اور غذا کا قدرت نے کیا انتظام کیا ہے، اور پھر جب اس کو باہر لایا جاتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ کمال شباب کو پہنچ جاتا ہے۔ کچھ لوگ زندگی کے مختلف مراحل میں چل بستے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں۔ اگر زندگی کے ان تدریجی تغیرات میں غور کیا جائے تو یہ بات حقیقت بن کر سامنے آتی ہے اور واضح ہو جاتی ہے کہ کائنات کا یہ نظام محض اتفاقی نہیں ہے بلکہ کسی قادر اور حکیم کی کار فرمائی ہے۔ تیسری بات مردہ زمین کی حیات نو میں غور، کہ کس طرح ایک مردہ زمین میں جان آئی اور کس طرح ایک بنجر زمین گلزار میں تبدیل ہوئی، اور ان تین دلائل کی 5 وجوہات سامنے آتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی برحق ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ پروردگار ہی بے جان چیزوں میں جان ڈالتے ہیں۔ تیسری بات یہاں سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ چوتھی بات کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں ذرا سا بھی شبہ نہیں ہے۔ اور پانچویں بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔